إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. انتہائی معزز و محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا لائق و مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تنہا پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق و مربی اور پالنہار ہے. کائنات کے ذرے ذرے پر جس کی بادشاہت ہے، جس کی حکمرانی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے جس کی حمد، جس کی تسبیح، جس کی پاکی بیان کرتے ہیں. بعدہ درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آج انشاءاللہ اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے دنیا کی حقیقت کے موضوع پر چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. دنیا کی حقیقت اگر جاننا ہے تو کسی عالم کے قول کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس ذات نے، جس اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، اسی اللہ کے قول اور فرمان کی طرف چلتے ہیں کہ جس اللہ نے دنیا کو بنایا اس نے دنیا کے بارے میں کیا کہا، کہ دنیا کیا ہے اور ہم دنیا کو سمجھتے کیا ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ اور نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ.
دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دنیا کی زندگی اللہ رب العالمین کے فرمان کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، دنیا صرف کھیل ہے، دنیا صرف تماشا ہے، دنیا ایک دھوکے کی چیز ہے۔ لیکن آج اہل دنیا نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو بھلی معلوم ہوتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے جنہیں عقل سلیم سے نوازا ہے، جنہیں بصارت کے ساتھ بصیرت سے نوازا ہے، ایسے شخص کو دنیا اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم نے جانا کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور دنیا کی زندگی میں ہم اس قدر مگن ہیں کہ عبادتوں سے کوسوں دور جا چکے ہیں، جبکہ دنیا بنانے والے اللہ نے فرمایا کہ دنیا دھوکے کی چیز ہے، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چلیے اسے ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو سمجھتے کیا ہیں اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ آپ میں سے ہر شخص بچپن میں ایک کھیل کھیلا ہوگا جس میں بچے مٹی کا گھروندا بناتے ہیں، مٹی کا گھر بناتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ گھر اتنی دل جمعی کے ساتھ، اتنے شوق کے ساتھ بناتے ہیں، اسے سجاتے ہیں، اس کی لیپا پوتی کرتے ہیں، اسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور کھیلنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں سے اس گھر کو توڑ کر مروڑ کر اس گھر کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ آج جس دنیا میں ہم سب کچھ بنانے کے لیے بے چین ہیں، بے قرار ہیں، دنیا کے اوپر ہماری نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں، ہماری نگاہیں جمی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ایک مسلمان ایک کافر کے درمیان فرق نظر نہیں آتا، ایک مومن ایک کافر کے درمیان فرق نظر نہیں آتا۔ ایک مومن کے لیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے دنیا میں رہتے ہوئے، جبکہ معاملہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایک کافر دنیا کمانے کے لیے، دنیا پانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے دنوں رات محنت کرتا ہے، ویسے ہی ایک مومن بھی دنیا کے پیچھے بھاگا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر لے جائیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ رب العالمین نے تمہیں جہنم کے گڑھے سے نکال لیا۔ اور اس کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ جس طریقے سے پتنگے اور پروانے لائٹوں پر، چراغوں پر، شمع پر اپنی جان دے دیتے ہیں، ویسے ہی لوگ جہنم کے گڑھے پر تھے، جہنم میں گرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیج کر ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا اور ہمیں جہنم کے راستے سے بچایا۔ لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون سا راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف جا رہا ہے، ہمیں کس راستے پر جانا چاہیے، کس راستے پر نہیں جانا چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، لیکن عبادت کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا۔ ایک بات بڑی سچی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے، دنیا پانے کے لیے بڑے سے بڑا بزنس مین، کاروباری، ایک تاجر، ایک ڈاکٹر، ایک انجینئر بننے کے لیے ہر شخص محنت کرتا ہے، ہر شخص محنت کرتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا تاجر بنوں، اچھا بزنس مین بنوں، اور اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے۔ دن رات نہیں دیکھتا کہ دن ہے کہ رات، جا رہا ہے یا برسات، گرمی ہے یا دھوپ، یہ نہیں دیکھتا، بس اس کے ذہن میں صرف ایک چیز سوار ہے، اسے کچھ بننا ہے۔
اگر ڈاکٹر بننا ہے تو اس کے ذہن میں ڈاکٹر بننے کا سپنا ہے، اگر کاروباری بننا ہے، بزنس مین بننا ہے تو ایک سپنا ہے اس کے دل میں. لیکن معاف کیجئے گا، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو نمازی بننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ تلخ حقیقت ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا. ہمیں میں سے کتنے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ راتوں رات وہ امیر بن جائیں، راتوں رات وہ ایک اچھے پوسٹ پر قابض ہو جائیں، لیکن کوئی شخص یہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ ایک سچا نمازی بن جائے، ایک پکا نمازی بن جائے، دیندار بن جائے، ایماندار بن جائے. کوئی شخص نہیں چاہتا. اور دنیا کے معاملے میں ہر شخص ایک دوسرے کو پیچھے کرنا چاہتا ہے. اگر ایک شخص آگے نکل رہا ہے دنیا کے میدان میں، ایک مومن جس کی نگاہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہونی چاہیے، لیکن حسد کا کیڑا جب ایک مومن کے دل میں، ایک مومن کے دماغ میں جب پلنے لگتا ہے تو وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو بھلا کر دنیا کی لذات اور خواہشات کے پیچھے پڑ کر کے وہ سارے کام کرنے لگتا ہے جو ایک مومن کی شان کے خلاف ہوتے ہیں. ایک مسلمان، ایک مومن شخص بھی اگر دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی بھائی دنیا کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے تو وہ سوچتا کہ اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو میں بھی آگے بڑھوں. لیکن اگر ایک شخص 5 وقت کا نمازی ہے تو دوسرا شخص نہیں سوچے گا وہ 5 وقت کا نمازی ہے تو میں بھی نمازی بنوں. نہیں سوچتا ہی نہیں. دنیا کے میدان میں وہ کوششیں بھی کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، جاڑا گرمی برسات دیکھتا ہی نہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ سب سے پیچھے نظر آتا ہے. ایک اور بات ہمارے سماج کی، چونکہ میری عادت یہ رہی ہے کہ میں ہمیشہ سماج کو اور معاشرے کو آگے رکھ کر کے گفتگو کرتا ہوں، خاص طور سے جمعہ کے دن. ہمارے سماج اور معاشرے میں دیکھیے آج گناہ کے کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں. گناہ کے کام بہت زیادہ ہو رہے ہیں. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کو شاید وجہ نہیں معلوم، میں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. آدمی جب عبادت سے دور چلا جائے، مساجد سے اگر دور چلا جائے، مسجدیں ایمان کو چارج کرتی ہیں، مسجدوں سے دلوں کو سکون ملتا ہے، مسجدوں سے دلوں کے چراغ جلتے ہیں. لیکن جب ایک مسلمان مسجدوں سے دور جاتا ہے، اللہ کی عبادتوں سے دور چلا جاتا ہے، تو پھر وہ گناہوں کے راستے پر چل پڑتا ہے. اور پھر ہمارے سماج میں اور معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں گناہ سرعام کیے جاتے ہیں. اور آج گناہ کو گناہ بھی تصور نہیں کیا جاتا، سمجھا ہی نہیں جاتا ہے. چونکہ ٹائم بہت کم ہے اس لیے میں سرسری طور پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. تو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے میدان میں ہر شخص آگے بڑھنا چاہتا ہے، دین کے معاملے میں کوئی شخص آگے نہیں آنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان مجھے اس وقت یاد آتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں، ایمان لانے والے بہت کم لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں جنت میں جانے والے بھی زیادہ ہوں گے کہ کم؟ بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے. اسی لیے کہ آج دین کے معاملے میں کوئی شخص آگے نہیں بڑھتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان لانے والے کم ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے. نعمتیں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں لیکن شکر گزاری کوئی نہیں کرتا. اور آگے چلیے، دنیا کی زندگی میں اگر ہم جیتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر جتنا یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہم میں کا ہر شخص یہ چاہے کہ ہم موت سے بچ جائیں تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے میرے بھائی، نہیں ممکن ہے. اور اگر یہاں سے لے کر وہاں تک بیٹھنے والے سارے لوگ سوچ لیں کہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے کسی ایک کو بچا لے جائیں، موت نہ آئے تو بھی نہیں بچا سکتے. یعنی پوری دنیا مل جائے، کسی شخص کو اگر بچانا چاہے کہ موت نہ آئے، موت کے منہ سے وہ بچ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے، یہ محال ہے. یعنی موت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا، موت ہر کسی کو آنی ہے. لیکن جہنم سے بچنا آسان ہے، جہنم سے بچنا آسان ہے. لیکن مسئلہ آج یہ ہے ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا، کہ ہم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں.
ہم موت سے بچنے کی کوشش کرتے کہ ہمیں موت نہ آ جائے. ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہے, ہمارے پاس اتنی دولت ہے, ہمارے پاس یہ, ہمارے پاس وہ, ہمارے پاس سب کچھ ہے کہ موت نہ آ جائے. ہم موت سے ڈرتے ہیں, ہم موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ساری دنیا مان چکی ہے کہ موت سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, جہنم کی آگ سے بچو گرچہ آدھے کھجور کے ذریعے سے کیوں نہ ہو. یعنی پتہ یہ چلا کہ جہنم کی آگ سے بچنا آسان ہے اور جہنم سے بچنا آسان نہیں, مشکل بھی نہیں, ناممکن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم موت سے بچنے کی کوشش نہ کریں. کس سے بچنے کی کوشش کریں؟ جس سے بچ سکتے ہیں. جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں کوشش کرنے سے, تو جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو. اور کوشش کرنے سے آپ موت سے نہیں بچ سکتے, اس لیے موت سے بچنے کی بھی کوشش نہ کرو. اس کے بعد دنیا میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر شخص اگر موت کو یا کبھی کسی خطرناک معاملے کو دیکھتا ہے تو ڈر جاتا ہے, کہیں موت نہ آ جائے, کہیں موت نہ آ جائے. یعنی موت سے ہر شخص ڈرتا ہے, موت سے ہر شخص ڈرتا ہے, اور موت کا نام سننا بھی نہیں چاہتا, اور یہ نہیں چاہتا کہ اس کی موت آ جائے, نہیں چاہتا. یعنی ہر شخص دنیا میں جینا چاہتا ہے. لیکن ایک بڑے پتے کی بات بتاتا ہوں میرے بھائی, جب یہ میں کہتا ہوں, بتاتا ہوں, تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اس طرح جیتا ہے جیسے وہ مرنا نہیں چاہتا, یا جیسے اسے موت نہیں آئے گی. لیکن جب کل قیامت کے دن جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی, اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اذا رأتهم من مکان بعید, جب جہنم دور سے جہنمیوں کو دیکھے گی, سمعوا لها تغیظا وزفیرا, تو جہنمی جہنم کے غصے سے بفرنا سنیں گے. یعنی جہنم کے غیظ و غضب اور اس کی چیخ و پکار کو جہنمی سنیں گے. آپ جانتے ہیں کہ جہنم کی پکار اتنی سخت ہوگی کہ جب جہنم کی چیخ و پکار کو, جہنم کے غیظ و غضب کو جب سنے گا جہنمی, تو کیا کہے گا؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. جب جہنمیوں کو جکڑ کر کے جہنم کے اندر تنگ کوٹری میں, تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا, تو اللہ فرماتا ہے دعوا هنالک ثبورا, جہنم میں جہنمی جانے کے بعد کس کو پکارے گا؟ موت کو پکارے گا. کس کو پکارے گا؟ موت کو پکارے گا. اور دنیا میں اس قدر بے فکر ہو کر کے جیتا ہے, اس قدر غافل ہو کر کے جیتا ہے کہ موت کا نام نہیں سننا چاہتا ہے, موت کی فکر نہیں کرتا, موت کا نام تک سننا نہیں چاہتا. جب جہنم کی تاریک کوٹری میں ڈالا جائے گا, جب جہنم کی شدت بھری آگ میں ڈالا جائے گا, اس وقت اللہ کا فرمان ہے یہ جہنمی کہے گا دعوا ہنالک ثبورا, وہاں موت کو پکارے گا. کیا کہے گا؟ کہ کاش موت آ جاتی, میں جہنم کے عذاب سے بچ جاتا. اللہ فرماتا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. آج جہنم میں جانے کے بعد تم ایک موت نہیں کئی موتوں کو پکار لو, لیکن موت نہیں آ سکتی. موت آنے والی نہیں, موت نہیں آ سکتی. اس لیے میرے بھائیوں, جہنم میں جا کر کے موت کو پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے دنیا میں جو زندگی عطا کی ہے, اس زندگی کو غنیمت سمجھو. مرنا ہر کسی کو ہے, کوئی شخص بچ نہیں سکتا, لیکن یہ اور بات ہے کہ جہنم سے ہر شخص اگر کوشش کرے تو بچ سکتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون کانت لہم جزاء و مسیرا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیں لوگوں سے کہ کیا یہ جہنم زیادہ بہتر ہے جس میں جانے کے بعد لوگ موت کو پکاریں گے, یا وہ جنت بہتر ہے جو عیش و عشرت کی ہوگی اور نعمتوں بھری ہوگی, راحتوں بھری ہوگی؟ تو دونوں میں سے کیا بہتر ہے؟ تو ایک عقل مند شخص یقیناً یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ وہ جہنم زیادہ بہتر نہیں جس جہنم میں جانے کے بعد انسان موت کو پکارے گا.
بلکہ وہ جنت زیادہ بہتر ہے جس جنت میں جانے کے بعد انسان دنیا کی تکلیفیں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کے دکھ، دنیا کی تکالیف سب کچھ بھول جائے گا۔ وہ جنت زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس جنت کی تیاری کریں۔ آئیے اس جنت کے بارے میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ وہ جنت کیسی ہے جس جنت کو اللہ نے آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز کو دوام نہیں، دنیا کی کسی بھی چیز کو ثبات نہیں، چاہے انسان ہو، جانور ہو، انس ہوں اور یا کائنات کی دوسری مخلوقات ہو، کسی کو دوام نہیں، کسی کو بقا نہیں۔ جبکہ جنت میں ہر چیز زوال اور فنا سے محفوظ ہے، یعنی جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ابدی نعمتیں ہوں گی، ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں زندگی ہے، زندگی کے ساتھ ساتھ موت ہے، لیکن آخرت میں زندگی ہے لیکن موت نہیں۔ دنیا میں صحت ہے، صحت کے ساتھ ساتھ بیماری ہے، زندگی میں صحت کے ساتھ ساتھ بیماری ہے، لیکن جنت میں صرف صحت ہے، بیماری نہیں ہے، اور زندگی میں جوانی کے ساتھ ساتھ بڑھاپا ہے، جبکہ جنت میں صرف جوانی ہے، بڑھاپا نہیں۔ دنیا میں راحت و آسائش اور آرام کے ساتھ ساتھ دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، جبکہ جنت میں صرف عیش ہے، عشرت ہے، راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، اور اسی طریقے سے جنت کی ساری نعمتیں سکون دہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنت ینادی مناد، کہ جب اہل جنت جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا، کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب تمہارے لیے صرف زندگی ہے، موت نہیں ہے، کبھی بھی موت نہیں آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب تم ہمیشہ ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرِمُوا، اور تمہارے لیے صرف جوانی ہے، اب کبھی بوڑھا نہیں ہوگے۔ اور وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، اور تمہارے لیے اب دنیا کی طرح نہیں بلکہ جنت کی نعمتیں ہوں گی اور آسائشیں ہوں گی، اور یہاں پر کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جنت کی مختصر سی تعریف میں نے آپ کے سامنے کی ہے، ورنہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا کھٹکا پیدا ہوا ہے۔ یہ جنت کی کیفیت تھی۔ اور میرے بھائیوں، جب جنت کا تذکرہ، جب جنت کی باتیں، جب جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بیچ دیا، اللہ سے سودا کر لیا، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ کتنے ہوشیار تھے وہ لوگ، کتنے عقل مند تھے وہ لوگ، جنہوں نے جب جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا تو دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جنت پانے کے لیے اپنی جان اور مال کا سودا کر لیا اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے صحابہ کرام کی جانوں کو، ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ کتنے ہوشیار تھے، اللہ اکبر۔ کاش ہم بھی ہوش کے ناخن لیتے اور ہم بھی جنت پانے کی کوشش کرتے اور جنت میں جانے کی کوشش کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ چند نصیحتیں تھیں جو میں نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو موت سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین یقیناً ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ہم سب تیرے بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین تو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین
دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائش، دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہم بھٹک چکے ہیں اور دنیا میں ہم غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو، خاص طور سے مومنوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے فتنے سے بچا کر کے اللہ رب العالمین جنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا۔ اللہ رب العالمین جو عبادتوں سے، خصوصاً نماز سے جو بہت دور جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو پکا اور سچا نماز پڑھنے کے نمازی بنا۔ اللہ رب العالمین خصوصاً آج ہمارے وہ بھائی جو گھروں میں فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں خصوصاً فجر کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔